मुअज़्ज़िज़ सामाईन आदाब। कल यानी 15 अगस्त को यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। देश और दुनिया ने उन तहरीक आज़ादी के जानिसारों को याद किया जिनकी बदौलत हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स तो हमारे मुल्क से चले गए, लेकिन जाते जाते वो सरहदें खींच गए, मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर गए। वक्त और हालात ने दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ रंजिशें भी पैदा कर दी। आज यौम आज़ादी के इस मौके पे हम ये उम्मीद करते हैं कि दोनों बहनों के बीच ये जो वक्ती रंजिश व खलिश पैदा हो गई है वो जल्द अज जल्द दूर हो और इस बर्र सगीर में हमेशा की तरह अमन और अमान रहे। सरहदें बेशक अलग हैं, फासले कुछ भी नहीं, दिल के राहों पे चलें तो रास्ते कुछ भी नहीं। और आइए अब एक तराना सुनते हैं जिसे अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा और लता मंगेशकर साहिबा ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसे गाया है। लेकिन उससे कबल एक खिराज अकीदत उस मशहूर शायर को जो इस दुनिया से चंद रोज कबल रुखसत हुआ। हुब्बुल वतनी पे कहा गया उन्हीं का शेर, उन्हीं की जुबान। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। वो सबसे ऊंचा हमसाया तुम्हारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा की हजारों नदियां, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रश के जिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा।
हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। यौम आज़ादी की आप सभी को एक बार फिर से पुरखुलूस मुबारकबाद। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और उर्दू की खनक और लोच, नफासत और लताफत को BBC के एक्स ब्रॉडकास्टर रजा आबिदी साहब से सुनते हैं। लेकिन उससे कबल दो बेहद ही खूबसूरत नज़में आपके लिए। नाजरीन आदाब, मैं अपनी एक नज़्म बउनवान माँ पेश करने जा रही हूँ, जिसे मैंने मदर्स डे के मौके पर लिखा था। ज़ाती तौर पर मदर्स डे या किसी भी डे के बारे में मेरी राय नहीं है कि कोई एक ख़ास दिन किसी चीज़ के लिए मुकर्रर किया जाए। ख़ास तौर से माँ के लिए साल का एक दिन तय करना कि ये माँ का दिन है, उसकी मेरी राय में वो सही नहीं है। क्योंकि माँ की जो कुर्बानियाँ होती हैं, उनकी जो मोहब्बतें होती हैं और उनका जो कंसर्न होता है बच्चों के लिए, उसके लिए अगर हम साल के पूरे दिन या अपनी ज़िंदगी के सारे दिन भी अगर लगा दें और उनके नाम कर दें, तब भी हम उनका हक अदा नहीं कर सकते। बहरहाल आप समाअत फरमाएं मेरी नज़्म बउनवान माँ। जिंदगी एक धूप है और तू मेरी छाँव है माँ, जिंदगी एक धूप है और तू मेरी छाँव है माँ। कुल्फतों की शब में शम्मा है तो बस तेरी दुआ, कुल्फतों की शब में शम्मा है तो बस तेरी दुआ। मैं तो सो जाती हूँ गहरी नींद में आराम से, मैं तो सो जाती हूँ गहरी नींद में आराम से। नीम शब में जाके सजदे में तू जब करती दुआ, नीम शब में जाके सजदे में तू जब करती दुआ। जिंदगी का जो हुनर सीखा है हमने आज तक, जिंदगी का जो हुनर सीखा है हमने आज तक। काम मेरा कुछ नहीं है बस है सब तेरी अता, काम मेरा कुछ नहीं है बस है सब तेरी अता। भांप लेती है हवा का रुख तो कितनी दूर से, भांप लेती है हवा का रुख तो कितनी दूर से। वक्त मुश्किल है मेरा होती है तू दिल आशना, वक्त मुश्किल है मेरा होती है तू दिल आशना। आज तक कोई समझ पाया नहीं इस राज को, आज तक कोई समझ पाया नहीं इस राज को। हाल बच्चों के दिलों का है तुझे क्यों कर पता, हाल बच्चों के दिलों का है तुझे क्यों कर पता। है दुआ इतनी सी बस नाहीद माँ की शान में, है दुआ इतनी सी बस नाहीद माँ की शान में। हो सदा साया फगन आंचल तेरा शफकत भरा, हो सदा साया फगन आंचल तेरा शफकत भरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मैं फैज़ अहमद फैज़ की एक मशहूर और नज़म कुछ इश्क किया कुछ काम किया सुनाने जा रहा हूँ। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे। शुक्रिया, जज़ाक। मैं रजा अली आबिदी हूँ, लंदन से मुखातिब हूँ। उर्दू दुनिया से खिताब कर रहा हूँ और ये कहते हुए मुझे कितनी खुशी होती है कि बरतानिया में मुझे रहते हुए 50 साल होने वाले हैं और यहाँ रहकर मैंने उर्दू को जितने गौर से, करीब से और ध्यान से देखा है वो मैं ही जानता हूँ। और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि उर्दू किसी ज़बान का नाम नहीं, उर्दू एक तहजीब का नाम है। लोग कहते हैं ये ज़बान है, मैं कहता हूँ ये दुनिया में हज़ारों ज़बानें हैं और अक्सर का नाम सुनते ही मालूम हो जाता है कि किस इलाके की, किस मुल्क की, किस कौमियत की ज़बान है।
بے شمار زبانیں ہیں، سب کے ساتھ کوئی علاقہ وابستہ ہے۔ اردو کا نام لیا جائے تو اس کے ساتھ کوئی سرزمین، کوئی قوم، کوئی علاقہ وابستہ نہیں۔ جب انگریز ہندوستان آئے انہوں نے یہی دیکھا کہ ہر علاقے کی ایک زبان ہے، یہ ایک عجیب زبان ہے جو پورے ہندوستان میں بولی جا رہی ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے، کیا نام ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ ان کے سامنے بھی رہا ہوگا، اور بجا طور پہ وہ اس فیصلے پہ پہنچے کہ اس کا نام ہندوستان کی مناسبت سے ہندوستانی ہونا چاہیے۔ چنانچہ بہت عرصے تک ہماری زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں ہندوستانی کہلائی، اسی نام سے قدر ہوئی اس کی، اسی نام سے اس کی ترویج ہوئی، اشاعت ہوئی، اردو کتابوں، اردو طباعت شروع ہوئی، اردو چھاپہ خانہ بنایا گیا، اردو کے حروف طے شدہ اصول کے تحت مرتب کیے گئے، ہندی آوازوں کے ڈال، ٹے، ڑے، ڈھا، بھا، پھا کیسے لکھا جائے یہ طے ہوا۔ یہ سارے کام انگریزوں کے زمانے میں ہوئے، اور پھر اردو کتابوں کی طباعت شروع ہوئی، اور باغ و بہار ہمارے ساتھ میں ہے، اور کلیات میر چھاپی انہوں نے، اور قرآن کا عبدالقادر دہلوی کا ترجمہ چھاپا، کیونکہ وہ نفیس و سلیس اردو میں ہے، تو سلیس اردو کے پیچھے ان لوگوں نے بڑا کام کیا، اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے۔ تو میں یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اردو کسی زبان کا نام نہیں بلکہ ایک تہذیب کا نام ہے، اور ایسی تہذیب جس میں بہت سے عوامل شامل ہوں، تمدن، تمیز، سلیقہ، قرینہ، رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، رشتے، مراسم، قربتیں، رفاقتیں، نزاکتیں، آرائشیں، آسائشیں، اور سب سے بڑھ کر عام زندگی کی بولی ٹھولی، بات چیت، اظہار لب و لہجہ، گفتگو کا اتوار، یہ سب چیزیں ہیں جسے ہم اردو کہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک تہذیب ہے جس کا یہ نام ہے، جسے ہم اردو کہتے ہیں۔ اب اس کی جو شہر شہر اردو کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کسی ایک تہذیب کانفرنس بھی ہونا چاہیے جس میں وہ سارا رکھ رکھاؤ کی نمائش ہو اور اس کا اظہار ہو جو اردو سے وابستہ ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے، اسے ہونا چاہیے۔ اردو زبان کے بارے میں یہ کہتے ہوئے جی دکھتا ہے کہ اس پہ مشکل وقت پڑا ہے۔ میں برطانیہ میں ہوں، یہاں سن 60-62 میں لوگ ہماری طرف کی بڑی تعداد میں آئے، اپنے ساتھ اردو زبان لائے، اردو روایات لائے، ان کے ساتھ اس نسل کے ساتھ ہی زبان رہی۔ پھر مشکل وقت پڑا، وہ نسل رفتہ رفتہ دنیا سے اٹھتی گئی، اب یہاں بچے ہیں، نئی نسل ہے، تیسری نسل ہے، انگریزوں کی طرح انگریزی بول رہی ہے، ان سے اردو نہیں بولی جاتی، بولتے ہیں تو تعامل اس میں ہوتا ہے، تو یہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ہوتا آیا ہے، اس میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں پہ بھی کوئی جبر نہیں کیا کہ وہ جیسے بھی بنے اردو بولیں۔ اب صورتحال یہ ہے میرے اور میرے نسل کی تمام لوگوں کی کہ ہم بچوں سے اردو میں بات کرتے ہیں، وہ ہمیں انگریزی میں جواب دیتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ ان کی انگریزی ہماری سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ غنیمت ہے کہ ہماری اردو ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے، یہ تمام چیزیں سامنے ہیں، اس لحاظ سے جی چاہتا ہے کہ اردو کی نفاست اور اردو کی لطافت اور اس کا سلیقہ، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اردو بولنے میں اب ہم لوگ عجیب کارروائیاں کرنے لگے ہیں۔ مثال کے طور پہ جی نہیں چاہتا اس طرح کوئی اردو بولے، آپ ہمارے گھر آؤ، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، نہیں بھلا لگتا، کانوں کو بھلا نہ لگے تو وہ درست نہیں، وہ صحیح نہیں، لاکھ کہیں آپ صحیح ہے، لیکن جو کانوں کو بھلا نہ لگے وہ صحیح نہیں ہے، یہ طے شدہ اصول ہے۔ آپ ہمارے گھر آؤ، کوئی بات نہیں بنی، آپ ہمارے گھر آئیے، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، ایک دم پورے ماحول پہ ایک شائستگی چھا جاتی ہے اس رویے، اس بول چال کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور چیز ترک کرنے کی ضرورت ہے، آپ یہ کام کریں، آپ صبح جلدی اٹھا کریں، آپ روز ورزش کیا کریں، نہیں، آپ یہ کام کیا کیجئے،
صبح جلدی اٹھا کیجئے، روز ورزش کیا کیجئے، یہ آپ کے لیے بھی ہوگا۔ اور ہماری چھوٹی سی نفیس کم عمر، ابھی تو 9 عمر ہے، 300-400 سال پرانی بھی نہیں ہوئی اردو، اس کے حق میں یہ بڑا اچھا ہوگا۔ اردو کا احترام کیجئے، اردو کو پیار سے پالیے، پوسیے، بڑا کیجئے۔ ابھی تو دنیا بہت آگے بڑھی ہے اور تو بہت کام ہونا ہے۔ اردو آپ سے مطالبہ نہیں کرتی، یہ فرمائش کرتی ہے کہ اس کی نفاست اور اس کی سلاست کو برقرار رکھا جائے۔ لوگ آسان اردو بولیں، سلجھی ہوئے اردو لکھیں، چھوٹے چھوٹے فقرے، چھوٹے جملے لکھیں، بات کو پیچیدہ نہ کریں۔ یہی آواز، یہی زبان کانوں کو کتنی بھلی لگے گی۔ ہر ایک کہے گا، وہ کسی بھی علاقے کا، کسی بھی قوم کا باشندہ ہو، وہ کہے گا ہاں یہ ہماری زبان ہے۔ اور ایک آخری تہذیب اردو کی وہ یہ کہ جب سلام کریں، اب تو لوگ کونی سے کونی ملا کے سلام کرنے لگے ہیں، ہاتھ ملانا منع ہے۔ لوگ ہاتھ جوڑ کے نمستے کے انداز میں سلام کرنے لگے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو لوگ ماتھے تک ہاتھ لے جا کے سلام کیا کرتے تھے اور کتنا بھلا لگتا تھا۔ وہ کیا ہو گیا؟ وہ کیوں ترک ہو گیا؟ ساری دنیا کی فوجیں آج تک ماتھے کے قریب ہاتھ لے جا کے پریڈ سلامی کرتی، ہمارا وہ سلام کرنے کا طریقہ کیوں چلا گیا؟ آخر میں آپ کو میرا سلام۔ تو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ بہت اچھی نظم ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ واہ۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، واہ۔ سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا۔ دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا۔ ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا۔ کیا شخصیت کے میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ بھائی اقبال صاحب، واہ واہ۔ غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا۔ اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا۔ کیا کہنے؟ اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا۔ مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی۔ واہ۔ اردو ہے بہت اچھے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے۔ فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے۔ اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی۔ بہت اچھا ہے بھائی، واہ واہ ہے واہ۔ میرا نام، نوازی بھائی کتنی نفاست سے کہا ہے، واہ واہ اردو واہ۔ ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ ابھی نارنگ صاحب نے بہت کچھ فرمایا اردو کے تعلق سے، تمہید کی ضرورت نہیں، آخری بند حاضر کرتا ہوں نظم کا۔ ارشاد۔ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا۔ واہ واہ واہ۔
کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ؟ میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، بہت اچھا ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. واہ. وطن وطن